کہ اس اندیشے کو اس پہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے. ایم آج اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسا فیصلہ ہوگا تو پی آئی اے کے جہاز کے اغوے کے فیصلے میں بھی کسی اعلی قیادتوں کے بارے میں کوئی کمیشن قائم کیا جائے گا. سانحہ مشرقی پاکستان کے بارے میں بھی ادھر ہم ادھر تم کے نعرے کے ساتھ اندیشے اگر کھڑے ہوتے رہے تو پھر اس پہ بھی عدالتی کمیشن بننا چاہیے. 12 مئی سب کو یاد ہے, ہم نے تو اس پہ بھی عدالتی کمیشن بنانے کو کہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے شور میں 27 دسمبر 2007 کو کراچی سندھ کے شہری علاقوں میں خصوصاً ایک واقعہ راولپنڈی میں ہوا. نظر آتش دکانیں اور مکان نہیں, لوگ ٹائر نہیں جلائے گئے احتجاج میں, لوگ جلا دیے گئے. پورے شہر کو آگ کے سپرد کر دیا گیا. اس کے لیے بھی کسی سیاسی قیادت کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. اندیشہ یہی ہے, خطرہ یہی ہے, تو اس کے لیے بھی عدالتی کمیشن بنایا جائے. اور اگر فیصلوں میں کہیں اس سیاسی تعلق اور لسانی بو آتی ہو تو اس پہ بھی عدالتی کمیشن بنتا ہے. پھر کوئی یہ نہ کہتے کہ محترمہ بنظیر بھٹو کے قتل پہ بھی ایک عدالتی کمیشن بنے اور اس پہ بھی اگر کچھ جماعتوں کے قائدین پہ آواز اٹھتی ہو تو اس پہ بنائیں, آپ لائیں سیاست کو بھی عدالت کے سامنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ساتھیوں کارکنوں کو اس واقعے پہ بالکل بے گناہ سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایم اس کو ایک خوفناک سانحہ سمجھتی ہے. اگر اس میں کسی کا کوئی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے تو اس فیکٹری کے وہ مالکان ہیں جنہوں نے کسی بھی ان چیزوں کو جس میں کہ محفوظ راستے, آگ بجھانے کے آلات, یہ انتظامات نہیں رکھے تھے اور صرف اس فیکٹری کو پیسہ بنانے کا ایک ذریعہ سمجھا تھا جس میں انسانوں کی جان بچانے کا کوئی انتظام اور اہتمام تھا ہی نہیں. اور تیسری بات یہ کہ دیکھا جائے کہ ایم کوئی کارکنوں کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کو, اس اندیشے کو, اپنی سیاسی ضرورت کو, اپنے ایک نسانی تفریق کو اندیشے کی شکل میں فیصلے کا حصہ بنا دیا گیا تاکہ الیکشن تک کچھ یا خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کو موقع دیا جائے. مصطفی حضرات, میں تو اس وقت یہاں نہیں تھا, ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے خود اس وقت اس آگ لگی ہوئی فیکٹری کے باہر کھڑے ہو کر جو کچھ اور جو کیا جا سکتا تھا وہ کر رہے تھے. اس کیس میں رؤف صدیقی بھائی نے بتایا کہ 800 پیشیاں ہوئی ہیں جس میں ہو گئے اور 800 پیشیاں منسوخ ہوئی ہیں. 8 سالوں میں 1600 پیشیوں کے لیے اگر آپ دن نکالیں تو جو ورکنگ ڈے ہوتے ہیں وہ ساری پوری ایم آج بھی روزانہ کسی نہ کسی عدالت میں کھڑی ہوئی.
جھوٹے مقدمات کا سامنا کر رہی ہے. تو یہ لوگ جنہوں نے اپنے 8-8, 10-10, 11-11 سال عدالتوں میں ان کے وقت کو کون لوٹائے گا؟ ان کے خلاف جو چارجز ہیں اور جو الزامات ہیں، جو شکل بنا دی گئی ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے اس کو درست کرنا؟ تو اس کی تفصیل، ایک تو یہ سوال کہ ہم پہلے بننے والی جی آئی ٹی کے فیصلے کو کیوں تسلیم نہ کریں اور بعد میں بننے والی جی آئی ٹی کے فیصلے کو کیوں تسلیم کیا جائے؟ اس کے پیچھے کون سا قانونی پہلو پوشیدہ ہے؟ وہ جی آئی ٹی کس نے بنائی تھی؟ کسی غیر ملکیوں نے بنائی تھی. اور یہ جی آئی ٹی کس نے بنائی تھی؟ تو جو لوگ وہاں موجود تھے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ ان کیمروں کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک امن پسند، تشدد سے گریز کرنے والی، ہم پر سرکاری اور ریاستی تشدد ہوا ہے، ہم نے نہیں کیا. بہت بہت شکریہ. بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خالد مقبول صدیقی صاحب نے، کنوینر ایم کیو ایم پاکستان نے، تمام پوائنٹس کے اوپر اپنے بالکل واضح موقف کا اعلان کر دیا. میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، جج صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے، انہوں نے نعوذ باللہ وہ اللہ میاں بن گئے وہ کہ ایم کیو ایم کی قیادت کی سوچ رہی ہوگی، ان کے طریقہ کار، ان کے یعنی کہ وہ دماغ میں گھس کر وہ ہماری سوچوں کو بھی جان رہے ہیں، اور اس جاننے کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت کے بغیر یہ ایم کیو ایم کے کارکنوں نے آگ لگا دی. تو بھائی جب یہ فیصلہ کر ہی لیا تو بھائی سزا ان دونوں کارکنوں کو ڈیتھ وارنٹ کیوں، ڈیتھ سینٹنس کیوں دے دیا؟ ہمیں دینا پھانسی کی سزا تو پھر ادھر بنتی ہے، ہمیں نہ پھانسی کی سزا والے، ہمیں دے پھانسی کی سزائیں. جب خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے آگ لگوائی ہے تو پھر ہمیں پھانسی کی سزائیں دینا. یہ جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے، پھر کارکنوں کو کیوں پھانسی کی سزائیں؟ پھر نمبر 1. نمبر 2 یہ میں ایکسپلین کر دوں آپ کو. 2011 کا یہ واقعہ ہے، 2012 کا یہ واقعہ ہے، اور 11 سپٹمبر 2012، اور یہ بلدیہ فیکٹری کے مالکان یہ کہتے ہیں آگ لگانے کا واقعہ. آگ لگانے کوئی 2700 افراد فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، اور آگ لگانے والے جا رہے ہیں شام کے 5 بجے جب پیک آور ہے، بالکل فیکٹری کچا کچ بھری ہوئی ہے. آگ لگانے کوئی جائے گا تو بھائی صبح کے 5 بجے جائے گا، تینوں شفٹوں میں فیکٹری کام کرتی ہے. شام کے 5 بجے جا رہے ہیں، اور ساری رپورٹوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فیکٹری کے مالکان نے ان کا جو گارمنٹس چوری ہوتا تھا، اس چوری کے ڈر سے ساری کھڑکیوں کے شیشے نکلوا کے ان پہ لوہے کی شیٹیں لگوا کے ویلڈ کروا دی تھی. انہوں نے سارے دروازے بند کروا کر ایک ہی انٹری ایگزٹ رکھی، بس کوئی فائر الارم نہیں تھا، کوئی آگ بجھانے کا آلہ نہیں تھا، اور اوپر جانے چھت پر جانے والی جو سیڑھی تھی اس کا جو رستہ تھا اس کے گیٹ پر اتنا بڑا تالا لگا دیا. اس لیے 260 لوگوں میں سے 180 افراد کی ڈیڈ باڈیز اس دروازے کے ساتھ ملی. جو بیچارے اوپر بھاگنا چاہ رہے تھے چھت پر، جو اوپر چلے جاتے نہیں مرتے، وہاں سے نہیں مرتے. ان رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیسمنٹ میں ایک ووڈن کا ایک اور فلور ڈال رکھا تھا، لکڑی کا ایک فلور ڈال رکھا تھا. 2012 کے اس واقعے کے بعد یہ جو سارا کیس شروع ہو رہا ہے، جو یہ والا کیس ہے، اس وقت کی 2 GITs بنی، کہا کہ جو ہے وہ فائر
لگایا نہیں گیا، آگ لگی ہے، شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے، اور مالکان قصوروار ہیں. ان تمام بیسس پہ مالکان کو اور مینجمنٹ کو اریسٹ کر کے جیل ہو گئی. راشد بائلا، شاہد بائلا جیل چلے گئے، اور ایوڈ بالکل ویوڈ تھا، سارے ثبوت و شواہد موجود تھے، اور ان کی 6 مہینے تک کہیں بیل نہیں ہو رہی تھی، کوئی عدالت بیل نہیں کر رہی تھی. تو لاڑکانہ کی عدالت سے جا کر، لاڑکانہ میں جو جج بیٹھتا ہائی کورٹ کا، وہاں سے جا کر اس کی بیل لے کر اس کو چھڑوایا گیا ہے. ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے جا کر یہ کام کیا، لاڑکانہ سے اس کو چھڑوایا. چھڑوانے کے بعد جس زبیر کو آج سزائے موت کنفرم کر رہے ہیں، یہ زبیر ان کا امپلائی تھا. وہ 2012 میں جب فیکٹری جل گئی، جب بھی ساتھ تھا، اس کے بعد انہوں نے اپنی دوسری فیکٹری بنائی گودرا میں، نیو کراچی گودرا میں. اس زبیر کو 2.5 سال تک اپنے پاس نوکر رکھا ہے انہوں نے. یہ زبیر جس کو سزائے موت ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اس کو باہر جانا ہوا، اس کو ویزا لگ گیا 2 سالوں کا، وہ باہر اس کو جاب مل گئی، تو یہ مالکان اپنی گاڑی میں اس کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے. یہ مالکان اپنی گاڑی میں اس کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے. جس بندے نے آگ لگائی ہے، اس بندے کو 2 سالوں تک اپنی فیکٹری میں آپ ملازمت دے رکھا ہے آپ نے، پھر اس کو گاڑی پر چھوڑ کر آ رہے ہیں. اب یہ پوری جی آئی ٹی کتنی مذاقہ خیز ہے. یہ شروع کیسے ہو رہی ہے؟ 2012 میں یہ آگ لگی ہے. 2014-15 میں گلشن اقبال کا ایک کارکن جس کا کوئی بلدیہ ٹاؤن سے تعلق نہیں، رضوان قریشی اس کا نام ہے، وہ کسی کیس میں پکڑا جاتا ہے، سوسائٹی تھانے میں اس کو رکھا گیا. وہ اپنی انویسٹیگیشن کے دوران، اپنی دوسری انویسٹیگیشن کے دوران، یہ جی آئی ٹی بتا رہی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کسی سے، اور اس نے کسی اور سے سنا، اور اس ہیر سے پہ میں نے یہ بات سنی کہ جو بلدیا میں 3 سال پہلے آگ لگی تھی نا، وہ ایم کیو ایم نے لگوائی تھی آگ. یہاں سے جی آئی ٹی، یہاں سے پورا کیس شروع ہو رہا ہے. اچھا بھائی، ہو سکتا ہے کہ سنی ہو بات، تو اس کو پکڑنا تھا، اس رضوان قریشی کو رکھنا تھا، اس کو ارریسٹ رکھنا تھا، اس کو انٹیروگیٹ کرنا تھا، اس کو عدالتوں کے سامنے پیش کرنا تھا. یہ واقعہ سن کر رضوان قریشی کو رہا کر دیا. یہ بات سن کر رضوان قریشی کو رہا کر دیا گیا، اور اس کے بعد کبھی اس پورے انٹیروگیشن میں رضوان قریشی گرفتار ہوئے ہی نہیں، عدالت کے سامنے پیش ہوئی. جس کی اطلاع پر آپ پورا کسی کو سزائے موت دے رہے ہیں، وہ بندہ انٹیروگیٹ ہی نہیں ہوا ہے، وہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا ہے، وہ گرفتار ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ کہنے کے بعد وہ رہا ہو گیا ہے. وہ گرفتار تھا اور یہ بات بتانے کے بعد رہا ہو گیا ہے. عجیب مذاق ہے. یہاں سے جی آئی ٹی شروع ہو رہی ہے. پھر جی آئی ٹی کا جو مین، اس پورے آگ لگانے کا جو مین ایویڈنس ہے، جو مین گواہ ہے، وہ یہ جی آئی ٹی خود کہہ رہی ہے. کون ہے؟ ایک چرس پینے والا. جی آئی ٹی کہہ رہی ہے، جی آئی ٹی میں لکھا ہے کہ ایک چرسی ورکر، چرس پینے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں چرس پینے کے لیے بیسمنٹ میں جانے کے لیے میں نے راستہ اختیار کیا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ زبیر جو ہے وہ کیمیکل پھینک رہا ہے اور اس سے آگ لگتی چلی جا رہی ہے. کون ہے؟ چرسی ہے. جی آئی ٹی بول رہی ہے، وہ خود بول رہا ہے. ایک چرس پینے والے چرسی کی گواہی پر آپ جی آئی ٹی، اتنا بڑا پاکستان کی اتنی بڑی ریاست، یہ جج صاحب، یہ عدالتیں، یہ ماشاءاللہ سے اس پارٹی کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں جو 40 سالوں سے یہاں پر لوگوں کے دلوں کی حکمرانی کر رہی ہے. چلتے گئے. اب یہ پوری جی آئی ٹی چل رہی ہے چرسی کے، ایک چرس پینے والے کی گواہی کے اوپر. سبحان اللہ. اور اس سے ایویڈنس ہے. اب آگے چل کر آج آپ کیمرے والے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، آج ایک موبائل فون چھینتا ہے، اس کی ویڈیو آ جاتی ہے، تصویر آ جاتی ہے. فیکٹری میں گیٹ سے لے کر اندر بیسمنٹ تک کیمرے لگے ہوئے، ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے. پورے اس 2012 سے 2023 تک
11 سالوں میں ایک کلپ، ایک ویڈیو جاری نہیں کی ہے آگ لگانے کی، ایک تصویر نہیں ہے. کسی عدالت میں 12 سالوں میں کوئی کیمرے کی کوئی ویڈیو پیش نہیں کی گئی ہے. اور رپورٹ کے مطابق ساری ریلیں انٹیکٹ ہیں، وہ جلی نہیں ہے. سارے کیمرے ورکنگ پوزیشن میں تھے، جلے نہیں ہیں. ایک ریل بھی پیش نہیں کی گئی ہے. اگلی بات یہ کہ ایک ہی انٹری ہے اندر جانے کی فیکٹری میں، باہر نکلنے کی. وہاں پر 4 گارڈز بیٹھے ہوئے، ان کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے. 4 گارڈ، سیکیورٹی گارڈ، ان کے اوپر کیمرہ لگا ہوا، ان کے اوپر ان کے پاس ایک کھاتا پڑا ہوا ہے. جو اندر جاتا ہے ان کے وہ ناموں کی انٹری کرتے ہیں، جو باہر جاتا ہے ان کے ناموں کی انٹری کرتے ہیں. کیمرہ اوپر لگا ہوا، ایک ہی گیٹ ہے آنے کا اور جانے کا. وہ 4 گارڈ پختون ہے، زبان سے پشتو اسپیکنگ ہے. ان 4 گارڈوں سے جب پوچھا گیا بھائی کوئی اندر گیا تو انہوں نے کہا کوئی اندر نہیں گیا تھا. اور میں کوئی باہر آیا تھا، انہوں نے کہا کوئی باہر نہیں آیا تھا. نہ کیمرے بتا رہے، نہ کھاتا بتا رہا ہے، نہ وہ گارڈ بتا رہے 4 کے 4. کیا کیا؟ ان 4 کو ایویڈنس، ان 4 کو وہ کیا کہتے ہیں، ایویڈنس دینے والا گواہ کے بجائے ان کو ملزم ڈکلیئر کر دیا. ان کو گواہ کے بجائے گواہی لینے کے لیے بلوایا گیا انہیں. اور چونکہ ان کی گواہی سے یہ پورا کیس ختم ہو رہا تھا، ان کو ملزم ڈکلیئر کر کے 25 سال جو عمر قید کی سزا دے دی. غضب خدا کا. 25 سال ان کو عمر قید کی سزا دے دی. کل پرسوں ڈے بیفور یسٹرڈے ان میں سے ایک بزرگ ہلاک ہو گیا جیل کے اندر. کل جا کر اس عدالت نے ان کو، ان 25 سال والوں کو 10 سالوں کے بعد بے قصور چھوڑا ہے. کل والی عدالت 10 سالوں سے وہ بے گناہ، وہ گارڈ ہے بیچارے، وہ گارڈ ہے. اس پوری جی آئی ٹی میں، اس پورے عمل میں، پورے جوڈیشل پروسیس میں جو مالکان ہیں، شاہد بائلا، راشد بائلا، ان کو تو ابھی مٹھائیاں تقسیم کرنی چاہیے شہر میں کہ ہمارے اوپر سے اتنا بڑا کیس جو ٹل گیا. جس دن سے وہ عدالت سے چھوٹے ہیں، لاڑکانہ کی عدالت سے، اگلی فلائٹ سے باہر بھاگے، آج تک باہر ہیں. ایک لندن میں رہ رہا ہے، ایک کینیڈا میں رہ رہا ہے. ان دونوں سے بڑا بے غیرت، ان دونوں سے بڑا کرمنل کوئی اور انسان ہو نہیں سکتا. میں آپ کو اس کیمرے کے آگے بتا رہا ہوں کہ آپ جو بھی ان کو جانتے، ان کی موت کو آبزرو کرنا. یہ کیسے کتے کی طرح مریں گے، یہ کتے کی موت مریں گے یہ، کیونکہ رب کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے. اس دنیا میں ایکسپوز کیے بغیر چھوڑتا نہیں ہے. یہ پاکستان کے 2 نمبر کرپٹ عدالتوں سے بچ سکتے ہیں، جی آئی ٹی سے بچ سکتے ہیں، اللہ کی عدالت سے، جی آئی ٹی سے نہیں بچ سکتے. اور اس کی عدالت صرف حشر کے میدان میں نہیں لگے گی، اس دنیا میں بھی لگے گی. ان کے بچوں کے آگے یہ سارا قتل آئے گا. اور اس قتل کو چھپانے کے لیے جو انہوں نے معصوم لوگوں کو انوالو کیا ہے، یہ سارا عذاب ان کے مرنے سے پہلے آئے گا. میں آج ریکارڈ پہ کہتا ہوں، جو بھی جہاں ہے اس کو جانتے ہیں، ہم اس کو ڈھونڈیں گے. آپ ہم صرف اس کی موت کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں، اس کی فیملی کی موت کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھنا. اور جن نے بھی جانتے ہوئے اس ملک کے عہدیداروں نے اس ناجائز، اس ظلم کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے ظلم کو کرنے میں. پہلے تو یہ ظلم کہ 260 افراد زندہ جل گئے، اس پر سے یہ ظلم کہ ان بے قصور لوگوں کو انصاف دینے کے بجائے کچھ اور بے قصوروں کو سزا دے دی گئی. اس سے بڑا کوئی اور ظلم ہو نہیں سکتا. یہ سب جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے اس ظلم میں، وہ سب لوگ اس دنیا میں عذاب سے کا سامنا کیے بغیر ان کو موت نہیں آئے گی. لیکن چلو میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، آرگنائزیشن کی بات نہیں کر رہا. آؤ میں پہلی دفعہ آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں، اس کیس میں ہم نہیں، یہ جو مرنے والے وکٹم ہے 260، ان کا جو وکیل ہے
مرنے والوں کے وکٹم، مرنے والوں کا جو وکیل، 260 مزدوروں کے شہادت، شہید ہونے والوں کا جو وکیل ہے وہ کون ہے؟ وہ اس شہر کا نامور بیرسٹر فیصل صدیقی ہے. فیصل صدیقی نامور بیرسٹر، ایم کیو ایم کا نہیں ہے، ہمارا مخالف ہے، لیکن 260 لوگوں کے مرنے والوں کا وہ وکیل ہے. تو مرنے والوں کا تو سب سے پہلے الزام ہمارے اوپر جانا چاہیے نا بھائی. سب سے پہلے مرنے والے ہم پر الزام لگائے نا. سب سے پہلے تو مرنے والے ہمارے الزام، جو مرے ان کے لواحقین، ان کا وکیل بولے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ان کے لوگوں نے مارا ہے، جلایا. نہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے ایک کتاب لکھ دی انٹرنیشنلی، 4 انٹرنیشنل لکھاریوں کے ساتھ مل کر فیصل صدیقی نے ایک کتاب لکھ دی جس کا نام ہے ٹرانسنیشنل لیگل ایکٹیویزم ان گلوبل ویلیو چینز، دی علی انٹرپرائزز فیکٹری فائر اینڈ اسٹرگل فار جسٹس. یہ اس کتاب کا نام ہے. اس میں ایک چیپٹر اس آدمی نے لکھا ہے جو وکٹم کا وکیل ہے، اس کا نام فیصل صدیقی، بیرسٹر فیصل صدیقی ہے. اس کا ایک چیپٹر ہے، اس کے لکھے، اپنی بات نہیں کر رہا، اس کے لکھے ہوئے میں آپ کے سامنے صرف چند لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ کتاب سب کے لیے حاضر ہے. صرف چند لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور سنو وہ کیا کہتا ہے. صرف چند لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 74 پہ، safety measures and firefighting measures in the factory were highly inadequate. Either there were no smoke alarm due to which the workers were alerted late, hydrants were non-functional, and the staff was not trained to use each such hydrant. Even otherwise, no attempt was made to extinguish the fire by the factory management. کہہ رہا کوئی الارم نہیں، کوئی ٹریننگ نہیں، اور فائر بجھانے کی کوئی کوشش ہی نہیں گئی. بھائی